بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الآية. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الصوم جنۃ. محترم بزرگان دین، نوجوان ملت، چھوٹے عزیزوں، پردہ پوش ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے. ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو یہ ماہ رمضان نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے 2 روزے اللہ تعالیٰ نے ہم سے گزارے ہیں، اسی طرح آخری تک پائے تکمیل تک یہ رمضان پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیاں کیسے لوٹیں اور ماہ رمضان کو غنیمت جان کر کے اس ماہ رمضان سے کیسے مستفید ہو. حاضرین، اسلام میں جتنے بھی ارکان ہیں، اگر ہم ہر رکن پر غور کریں گے تو ہر ایک رکن ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے. آپ نماز کو لے لیں کہ نماز توحید کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام لوگوں کا اکٹھا ہونا، یکجا ہونا، ایک امام کے پیچھے امام کے تکبیر پر تمام کا تکبیر کہنا، امام کے رکوع پر سب کا رکوع کرنا. کسی کے لیے مقتدی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ امام سے سبقت کریں، امام سے آگے جائیں، بلکہ ہر ایک کو ایک ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور سب کے لیے نماز کا وقت ایک ہی ہے. ایسا نہیں کہ امیر کے لیے الگ وقت ہے، غریب کے لیے الگ وقت ہے، پھر جو ہے مالدار کے لیے الگ وقت ہے، مسکین کے لیے الگ وقت ہے. سب کے لیے طے شدہ وقت ہے نماز کا، اور سب کو ویسی ہی نماز پڑھنی ہے. اگر وہ امیر بھی ہے تو اس کو ایسی ہی نماز پڑھنی ہے، غریب بھی ہے تو اس کو ایسی ہی نماز پڑھنی ہے. سب کو ایک ہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. اگر کوئی مسجد پہلے آ گیا تو جو آ گیا اس کا حق پہلی صف کا ہوتا ہے، اور جو بعد میں آیا
اس کا حق بعد والی صف میں ہوتا ہے. تو لہذا یہ نماز ہمیں پیغام دیتی ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بجا لانے کو. اسی طرح اب زکوٰۃ دیکھ لیجئے، سب کے ساتھ ایک ہی رویہ ہے، کسی کے ساتھ آگے کسی کے ساتھ پیچھے نہیں. اگر کوئی مستقی ہو گیا، اس کا مال مقدار تک پہنچ گیا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا، تو اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے کہ وہ غریب کو باقاعدہ طور پر مال پہنچائے گا، اور دیگروں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. کسی اور کے لیے الگ طریقہ، کسی اور کے لیے الگ طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے آپ حج کو دیکھ لیں، تمام مسلمان جو پورے عالم سے یکجا ہوتے ہیں ایک مقام پر، سب کے ساتھ ایک ہی رویہ، سب ایک لباس میں، دو چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں، سب جو ہے منتظر ہے سورج کے ڈھلنے کا، سورج کے غروب ہونے کا. تمام کو ایک ساتھ ایک وقت ہے، مقدار ہے، اس مقدار میں آپ کو کنکری مارنی ہے، اسی مقدار میں آپ کو جانور، اس وقت میں آپ کو جانور ذبح کرنا ہے، اس وقت میں آپ کو طواف کرنا ہے. تو یہ جو تمام کے لیے ایک ہی طریقہ، ایک ہی طور، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثر ہے ایک طرح سے. حاضرین، اسی طرح سے یہ ماہ رمضان بھی ہے، یہ ماہ رمضان بھی ہے. یہ ماہ رمضان ہمارے لیے کئی فوائد، کئی ثمرات اور کئی نتیجے یہ ماہ رمضان لے کر کے آتا ہے ہمارے لیے. یہ ماہ رمضان ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے. نماز کو آپ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. جماعت فرض ہے، اگر مقیم ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے چھوڑ دو ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. تو معلوم کیا ہوا کہ نماز جو ہے باجماعت پڑھنا مقیم کے لیے ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی نماز کو دیکھے گا، جانے گا کہ یہ نماز کو آیا ہے. اسی طرح آپ حج دیکھ لیں، پورے عالم سے جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھائی جو ہے حج کر کے آئے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کر کے جاتے ہیں، دعائیں لے کر کے جاتے ہیں، دعائیں دے کر کے جاتے ہیں، لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. اسی طرح آپ زکوٰۃ دیکھ لیجئے، کم از کم زکوٰۃ کتنا بھی چھپاؤ، امیر اور غریب کے درمیان تو رہتا ہے. غریب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امیر نے مجھے زکوٰۃ دی ہے. مگر روزہ، گرچہ وہ سب کے ساتھ سحری کر رہا ہے، گرچہ وہ سب کے ساتھ افطاری کر رہا ہے، گرچہ وہ کسی کے سامنے نہیں کھا رہا ہے، مگر وہ اکیلا تنے تنہا گیا. رب اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، رب اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. کوئی ضروری نہیں کہ وہ اگر ہمارے افطار کے دسترخوان میں بیٹھتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس نے مکمل دن بھوکا اور پیاسا رکھا. یہ بات کون جانتے ہیں؟ ہم تو ظاہری اعتبار سے جانتے ہیں، مگر حقیقی اعتبار سے اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی ٹریننگ دے رہا ہے ہم کو روزہ کہ اخلاص، کہ ہمیں کوئی کام کرنی ہے، کوئی عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے بجا لایا جائے. اس کی تعلیم جو ہے ہمیں روزہ دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت کے ساتھ پورے خالص ہو کر کے، پورے خالص ہو کر کے اخلاص کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو حاضرین، یہ روزے، یہ رمضان جتنے فوائد، اتنے ثمرات جو لے کر آتا ہے، اس میں سب سے اہم فائدہ، سب سے اہم ثمرہ یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے، اخلاص کی تعلیم دیتا ہے. عبادت ایک اللہ کی کرنے اور ایک اللہ کو راضی کرنے کی تعلیم ہمیں روزہ دیتا ہے. تو لہذا ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس روزے کی سریت کو حاصل کریں. اسی طرح سے یہ ماہ رمضان ہمیں اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کراتا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کراتا ہے یہ ماہ رمضان. ہاں، سامنے ایک سے ایک چیزیں ہوں گی، راستے میں جاتے ہوں گے، ہوٹلوں میں ایک سے ایک کھانے بنتے ہوں گے، ایک سے ایک کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہوں گی، گھروں میں بیوی ہوتی ہوگی، مگر جو ہے
اس کے جیب میں پیسہ بھی ہوگا، روپیہ بھی ہوگا، وہ اس پیسے سے وہ چیز نہیں خریدے گا، گھر جائے گا، بیوی ہوگی، مگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، اللہ کا ڈر اس کے اندر آئے گا۔ سامنے پانی کا کین ہوگا، پانی پی سکتا ہے، ادھر شربت ہے، شربت پی سکتا ہے، مگر وہ کنٹرول کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، یہ تصور لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر فرض کیا ہے کہ میں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت یہ ماہ رمضان جو نصیب فرمایا، یہ ہمارے اندر خوف خدا، اللہ کا ڈر پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یہ میرا بندہ میری خاطر، صرف اور صرف میری خاطر اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، اپنے پینے کو چھوڑتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ تو لہذا خوف خدا پیدا کرواتا ہے یہ ماہ رمضان، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا فرماتا ہے یہ ماہ رمضان۔ اسی طرح سے یہ ماہ رمضان ہمارے اخلاق کی، ہمارے کیریکٹر کی تربیت کرتا ہے، ہماری روحانیت کی تربیت کرتا ہے، ہمارے کیریکٹر، اخلاق۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ذکر کرتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں جو بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کا سرچشمہ میں لوگوں کے سامنے آیا کر دوں، اس لیے میرے بھیجے جانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے میرے بھائی۔ اخلاق کی تعلیم کیسے دیتا ہے؟ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آداب بتائے ہیں، جو طریقہ بتائے ہیں، اگر اس طریقے کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اخلاق امپروو ہو جائیں گے۔ کیسے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم۔ اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کوئی رفث کا، فضول کا، بیکاری کا، گالی گلوچ کا، غلطی کا کام نہ کریں، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے یا پھر تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس کو کہہ دے اِنِّي صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اخلاق کی کس طرح ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری، ہاں کیسے جو ہے اخلاق ہمارے امپروو کر رہا ہے یہ ماہ رمضان ہمارے لیے۔ ہاں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، اور ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ مسکراہٹ سے دے دیتے ہیں ہم۔ یہ ماہ رمضان ہم کو تعلیم دے رہا ہے، ہماری روحانی تربیت کر رہا ہے یہ ماہ رمضان، کہ کیسے نفس کو اپنے خواہشات کو کیسے کنٹرول کر سکے، اس کی بھی ماہ رمضان ہم کو تعلیم دے رہا ہے۔ کیسے تعلیم دے رہا ہے؟ آپ دیکھیں سال کے ایک ماہ کا اگر ایک روزہ راؤنڈ فگر 12 گھنٹے بھی ڈالیں، ابھی جو ہے 14 گھنٹے چل رہے ہیں، 12 گھنٹے بھی اگر ڈال لیں ایک روزہ، تو 12 انٹو 30 اگر ڈال دیں تو 360 گھنٹے 360 گھنٹے روزہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان ہماری روحانی تربیت کر رہا ہے، کیسے شہوت کو کنٹرول کر سکے۔ کھانے کے لیے من کر رہا ہے مگر جو ہے کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں، مجھے جو ہے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح سے جب یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے اس کو، تو رمضان کے علاوہ شہوتیں، خواہشات، غلطیاں، کئی چیزیں جو ہے اس کو پکارتی ہیں، اس کے سامنے آتی ہیں، تو یہ ماہ رمضان کی جو ٹریننگ رہتی ہے، اس ٹریننگ کے تحت وہ ان گناہوں سے روک سکتا ہے۔ گانے ہیں سامنے، موسیقی ہے، فون ہے ہاتھ میں، بری بری فلمیں آتی ہیں، ننگے ننگے گانے آتے ہیں، بے فحش خواتین سامنے آتی ہیں، مگر ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے صرف یہ ماہ رمضان ہمیں ایک ٹریننگ دے دیتا ہے کہ کنٹرول کیسے کریں، گناہوں سے کیسے بچیں، اپنی روحانی تربیت کیسی کریں۔ تو یہ ٹریننگ دیتا ہے 360 گھنٹے سال کے اندر۔
اس کا ایک بڑا فائدہ ہے میرے بھائی. یہ ماہ رمضان ہماری روحانی تربیت اور ہماری اخلاقی تربیت کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس ہے. یہ ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس ہے کہ سال آدمی کا معاملہ کیا ہے. کہا جاتا ہے الانسان مرکب من الخطا بین الخطا والنسیان. انسان جو ہے غلطی اور بھولاٹ کا پتلا ہے. انسان کا ڈھانچہ کیا ہے, اس کی باڈی کیا ہے, غلطی اور بھول کا پتلا ہے انسان. تو ماہ رمضان جو ہے آتا ہے, انسان ماہ رمضان چلا گیا, کئی لوگ بھٹک جاتے ہیں. کوئی نمازیں چھوڑ کر کے ہے, کوئی جو ہے دنیا کی طرف مکمل توجہ دے دیا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, دین سے قریب ہی نہیں ہے, قرآن نہ ہاتھ میں لیتا ہے, نماز کے قریب نہ آتا ہے, بس جمعہ پڑھ لیا بھول گیا. رمضان آیا تو اسے ایک احساس ہوتا ہے, ارے بھائی میں اتنے دنوں سے نمازوں میں پیچھے رہا, میں اتنے دنوں سے اتنے ماہ جو ہے میں اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. میں وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے, اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے, اپنے خطاؤں کا اقرار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر کے وہ شرمندہ ہوتا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے وہ پھر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, ریڈی کرتا ہے. ریفریش کورس ہے یہ رمضان ہمارے لیے. پھر جو ہے توبہ کرتا ہے کہ اب مجھے جو ہے جس طرح میں پچھلے سال بھٹک گیا تھا اللہ کے راستے سے, اب مجھے آگے جو ہے بھٹکنا نہیں ہے. اسی رمضان سے انشاءاللہ العزیز مجھے نمازوں کی پابندی کرنی ہے, مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے, مجھے فلاں گناہ کا کام نہیں کرنا ہے, مجھے فلاں کام نہیں کرنا ہے, مجھے اب کے بعد جو ہے ایک پکا اور سچا مسلمان بن کر کے چلنا ہے. تو یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ریفریشر کورس ہے میرے بھائی. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کورس کی ڈگری کیا ہے, اس کورس کی ڈگری کیا ہے, اس کورس سے حاصل ہونے پر کیا کیا انعامات ملتے ہیں. چلیے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں دیکھیں گے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کورس دے کر کے آپ کو ایک ڈگری یہ بھی دے گا, آپ کو سرٹیفکیٹ یہ بھی ایک دے گا کہ آپ کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. شرط کیا ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی پورے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا, اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک ڈگری تو یہ ہوگی کہ گناہ بخش دیے جا رہے ہیں اس ریفریشر کورس سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزہ ابلیس, شیطان اور جہنم کے لیے ڈھال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ یستجین بها العبد من النار, کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ کے میدانوں میں, جنگوں میں سب تلوار سے اگر وار کریں تو جس طرح کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہتھیار ہوتا ہے, تو اسی طرح سے ایک ڈھال ہے روزہ, کہ آدمی کو جہنم جانے سے روک لیتا ہے. کل قیامت کے دن روزہ آئے گا, کہے گا کہ اے اللہ اس بندے نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیری خاطر اس نے بھوکا رہا, پیاسا رہا, اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ اکبر. یہ روزہ ڈھال بن جائے گا میرے بھائی. اسی طرح ابلیس کے لیے بھی ڈھال بن جائے گا. ابلیس اپنے وار, اپنے حملات, اپنی سرکشی, اپنی شیطانیت نہیں کر سکتا, کیونکہ روزہ آڑ بن جاتا ہے, ایک ڈھال بن جاتا ہے. ابلیس کا کوئی بھی کام کرنے نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اس ریفریشر کورس کے اور بھی سرٹیفکیٹس ہیں. اللہ رب العزت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں, 2 خوشیاں حاصل ہوگی. ایک, جب کوئی اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے, اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. ایک تو خوشی اس کو جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو ایک طرح سے خوشی, فطری خوشی اللہ رب العزت دل میں آتی ہے. ہر انسان کے دل میں آتی ہے, ایک فطری خوشی آتی ہے اس کو, اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس کو فطری خوشی آتی ہے. اور دوسری خوشخبری, جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ذریعے سے وہ خوش ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے سامنے اس کو خوشی لاحق ہوگی. تو اس طرح سے بے شمار سرٹیفکیٹ مل سکتے ہیں. اسی طرح چیف گیسٹ, اگر کسی کو کسی پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر بلا کر کے ایک شال پوشی کر دیں
انسانی فطرت ہے، دل طبیعت خوش ہو جائے گی، دعائیں نکلے گی کہ میری اتنی خاطر تواضع کی گئی، مجھے اتنی تکریم کی گئی، میرے ساتھ اتنا اچھا والا معاملہ کیا گیا. کسی ایک پروگرام میں بلا کر کے یا کچھ لوگوں کے سامنے کہ فلاں صاحب نے اتنا اچھا کام کیا، ان کی ایک تکریم کی خاطر اگر ان کو مہمان بلا لیا جائے تو کتنی خوشی ہوگی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو چیف گیسٹ بنائے گا، مہمان خصوصی بنائے گا. کیسا مہمان خصوصی؟ اس کے لیے اسپیشل خاص ایک دروازہ ہوگا، اس کے لیے خاص ایک دروازہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت یقال له ریان، ان فی الجنت بابا یقال له الریان. جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کو الریان کہا جاتا ہے. یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن صائمین روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جا سکتا. مگر جو روزے دار نہیں ہے، جو غیر روزے دار ہے، وہ اس جنت اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا. کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا. تو چیف گیسٹ ہوں گے. کل اتنی بڑی ڈگری ملے گی. یہ ریفریشر کورس سے اگر ہم واقعی میں اس کورس میں جس طرح سے تیاری کرنی ہے، جس طرح سے تیاری کرنا ہے، اس طرح سے اگر کریں. ایسا نہیں کہ ہمارا روزہ ایک عام روٹین سے چل رہا ہے، عام روٹین سے چل رہا ہے. رمضان آیا، وہ گھر میں پینٹنگ چل رہی ہے، ارے وہاں دیکھو پڑوس میں، چلو چلو رمضان کا مہینہ آ رہا، صاف صفائی کر لو، پینٹنگ کرو، پینٹنگ کرو. صاف صفائی کر دیے، سجا دیے گھر کو. رمضان کا مہینہ آ رہا، راشن آ گیا گھروں پر. ارے رمضان کا مہینہ، شہری میں گوشت چاہیے، وہ چاہیے، پکوان چاہیے، یہ چاہیے، چلو لا لو سب. ہر اعتبار سے تیاری ہو رہی ہے. افطار کی اچھے سے اچھی تیاری ہو رہی ہے، زبردست دسترخوان بن رہا ہے. شہری میں ایک سے ایک آئٹم ہے، ہر طرح سے سہولتیں ہیں. عام روٹین ٹھیک ہے، مگر اس رمضان سے، اس روزے سے جو اصل چیز، اس ٹریننگ سے اللہ رب العزت جو اصل چیز حاصل کرنے کے لیے جو رزلٹ اللہ رب العزت طلب کرتے ہیں، وہ رزلٹ ہے لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلے لوگوں پر، پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں بھائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. ایسا نہیں کہ صرف رمضان آیا 3-4 کرتا پیجامہ خرید لیا آپ نے، پہن لیا. رمضان آیا، رمضان کے لیے آپ نے ٹوپی پہن لیا. رمضان کے مہینے میں آپ نے شیونگ نہیں کروائی. رمضان کا مہینہ آیا، آپ پورے ٹخنے کی پابندی کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آیا، آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں سچ کہہ رہے ہیں، کوئی غش کا کام نہیں کر رہے، کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، آپ ٹی وی نہیں دیکھ رہے، آپ گانے نہیں سن رہے. ماہ رمضان گیا، آپ اپنی اصلیت پر آ گئے، آپ اپنی اصلیت پر آ گئے. چاند دکھا، آپ حجام شاپ چلے گئے شیونگ کروانے کے لیے. چاند دکھا، آپ کے گھر میں ٹی وی چالو ہو گئی. چاند دکھا، آپ کا جھوٹ شروع ہو گیا. چاند دکھا، آپ کا دھوکہ شروع ہو گیا. ایسا روزہ نہیں میرے بھائیوں، یہ کورس نہیں چاہیے اللہ رب العزت کو. اللہ تعالیٰ فرمائے لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرو، تقوی، اللہ کا ڈر حاصل کرو. آپ کے اندر چینجز ہونے چاہیے، تبدیلیاں ہونی چاہیے. یہ تبدیلیاں کیسے آپ اندازہ لگائیں؟ آپ ماہ رمضان کو رکھیں، رمضان سے پہلے کے اعمال کو رکھیں کہ رمضان سے پہلے میں نمازیں چھوڑتا تھا، رمضان سے پہلے میں غیبتیں کرتا تھا، رمضان سے پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، رمضان سے پہلے میں دھوکہ بازی کرتا تھا، رمضان سے پہلے میں فلاں کام کرتا تھا، فلاں غلط کام کرتا تھا. اب یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، یہ نیت کریں، یہ طے کریں کہ اس ماہ رمضان کے بعد میرے اندر یہ تبدیلیاں آ جائیں گی. میں نمازی بنوں گا، میں نمازی بنوں گا. میں اس رمضان کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں اس گانوں کے قریب، موسیقی کے قریب نہیں جاؤں گا. میں فحاشی کے قریب نہیں جاؤں گا. میں یہ جو نشہ آور چیزوں کے استعمال ہے، سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، دیگر جن چیزوں سے نشہ آتا ہے ان چیزوں کے قریب بھی میں نہیں جاؤں گا. یہ طے کرے، ورنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے جو صرف بھوکا اور پیاسا کا روزہ رکھے، ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. یہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئے گی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ دے دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یضاعف الحسنہ، عمل کے درجات یہاں تک کہ 70 تک دگنے ہو جاتے ہیں سوائے روزے کے. روزے کا اجر جو ہے فکس نہیں کیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ ایک حدیث سنے ہوں گے، قیامت کے دن کا مسکین کنگال کون ہے بھائی؟ قیامت کے دن کا کنگال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. لوگوں نے جواب دیا، صحابہ نے جواب دیا، جس کے پاس دینار نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، وہ جو ہے مسکین ہے، کنگال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دنیا کا ہو گیا، قیامت کے دن کا کنگال کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا، بہت ساری عبادتیں لے کر کے آئے گا، نمازیں، اس کا حج ہوگا، اس کی تلاوتیں ہوگی، حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق بجا لانے میں پرفیکٹ ہوگا. کل قیامت کے دن آئے گا اور ساتھ ساتھ میں اس دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، وہ کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، وہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا. وہ کل اللہ رب العزت جو ہے اس کی نیکیاں سب اٹھا کر کے مظلومین کو دیتے جائے گا، یہاں تک کہ اس کا پلڑے میں اعمال نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر مظلومین کی لیسٹ باقی ہوگی، مظلومین کے گناہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ڈال دے گا، اس کے پلڑے میں ڈال دے گا. مگر نماز بھی دے دے گا، اس کی نماز کا اجر بھی دے دے گا، اس کی تلاوت کا اجر بھی دے دے گا، دیگر حقوق اللہ کے تمام اجر دے دے گا. روزے کا اجر نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ روزے کا اجر نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، روزہ باقی رکھے گا اللہ رب العزت، اس کا اجر باقی رکھے گا. الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. میرے بھائی، اس روزے سے صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، اس ماہ رمضان سے صرف بھوک اور پیاس مقصود نہیں ہے، اس ماہ رمضان سے اللہ کا تقوی مقصود ہے. ارادہ کریں اللہ کے لیے. آپ کا ارادہ ایسا نہ ہو کہ بھائی مجھے طلوع فجر سے غروب شمس تک سگریٹ پہ کنٹرول کرنا ہے، جیسے ہی روزہ کھول لے مغرب کی نماز ہو جائے ہوٹل کے پاس کھڑے ہو کر کے میں سگریٹ پیتا رہوں. مذاق بنا لیا آپ نے. آپ اس روزے سے جو اصل رزلٹ حاصل ہونا ہے آپ کے لیے رزلٹ نہیں حاصل ہو رہا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ ایمان و احتساب والی بات نہیں آئی اس میں، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی طے ہونا ہے، ارادہ ہونا ہے، نیت کرنا ہے کہ مجھے اس سے رکنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف صبح سے شام تک رکوں میں، نہیں، ہمیشہ کے لیے میری ٹریننگ ہونی چاہیے. جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہماری زندگی گھنٹے گزر رہے ہیں ایک دن کے ایک کنٹرول پر، تو اسی طرح ہم اور باقی گھنٹے بھی گزاریں گے. جب ایک مہینہ مکمل ٹریننگ ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے بھی ہم اسی ٹریننگ کے تحت چلیں گے. ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے. تو میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان سے اصل مقصد ہے اللہ کا تقویٰ. ماہ رمضان کو برباد ہونے مت دیجیے، کیونکہ پچھلے سال اس مرد نے ہمیں کئی عبادتیں، کئی نیکیاں لوٹنے سے اس مرد نے روک لیا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کم از کم ڈسٹینس سے صحیح نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا قیام ہو رہا ہے کم از کم. پتہ نہیں ابھی آگے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ہم ماہ رمضان اجتماعیت کے ساتھ قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کیجیے، اور اللہ کے لیے اس روزے کا، اس ماہ رمضان کا مذاق نہ بنائیے. لوٹنے کی ایک اچھا موقع ہے. دیکھیں، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری حدیث لے کر میں اپنی بات کو ختم کروں. آئے، کہا کہ میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول، 2 مسلمان بیک وقت اسلام قبول کیے. 2 مسلمان بیک وقت اسلام قبول کیے. پہلا مسلمان دوسرے مسلمان کے بالمقابل زیادہ نیکیاں کرنے والا.
زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے والا، دوسرا مسلمان پہلے مسلمان کے بالمقابل کم نیکیاں کرنے والا، فرائض کی پابندی ہوتی تھی مگر ایکسٹرا زائد نوافل کا اہتمام اس کے بالمقابل میں کم تھا۔ وہ پہلا مسلمان 1 سال پہلے انتقال ہو گیا، دوسرا مسلمان کو ماہ رمضان ملا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جو پہلا مسلمان اس سے پہلے دوسرا مسلمان جنت میں داخل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیسے؟ یہ زیادہ نفلوں کا اہتمام کرتا تھا، یہ زیادہ تلاوتوں کا اہتمام کرتا تھا، یہ کیسے جنت میں اس سے پہلے داخل ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ رمضان کا مہینہ پایا، اس کو غنیمت جانا، لوٹا نیکیاں لوٹا اس نے، صرف بھوک و پیاس مقصود نہیں، تلاوتیں کریں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کثرت سے قرآن مجید سنیں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ کے لیے نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اللہ رب العزت سے۔ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ ہر دن ایک مسلمان کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم ہو جائیں اس میں سے، آج کے لیے ہم ہو جائیں، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان کے اصل مقصد کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف عطا فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بھولنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے، ہمارے خطاؤں کو نظر انداز فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ اس مرض کو، اس وبا کو ہم سے دور عطا فرما دے۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وقتل شبانهم ويتم أطفالهم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔